والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار دواروں علیہ السلام کی مبارک نام کی محفل سجائی گئی اسٹیج کی جن ہمارے ایم پی کی امیدوار مجاہد خاتمی نبوت محترم مقام جناب بصیرت کی چشتی صاحب اور اسٹیج کی زینت ہمارے بہت ہی پیارے اور حضرت علامہ مولانا محمد نجیب مصطفیٰ صاحب دان برکات القدسیہ تشریف فرما ہے. جتنی بھی حضور اکرم علیہ السلام سے وعدہ فرمانے والے عوام اہل سنت اور تحریک لبیک کی دوست ہے اللہ سب کی حاضری محفل سجانے والے انتظام فرمانے والے اور محفل میں آ کر تشریف فرمانے والے اللہ مجھ سمیت سب کی جھولیوں کو بھرپور فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی قریب ہیں مومنوں کی جان سے بھی ان کی زیادہ. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت فرمانے والے اصحاب جو ہیں سرکار کے جو عاشق ہیں وہ جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار رسول اکرم سے کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے سنیوں کے لیے قرہ امتیاز ہے کہ ہمیں صحابہ جیسی محبت ملی. صحابہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ وہ جب حضور اکرم علیہ السلام اپنے مبارک لعاب خارج کرتے تو وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. جب حضور وضو فرماتے تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور جس وقت آپ علیہ السلام اپنے بال تراشتے تھے تو بال جو ہیں وہ اصحاب سرکار کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے پاس محفوظ کر دیتے تھے. اور یہ ذہن نشین کریں کہ بال حضرت صدیق اکبر نے بھی کاٹے ہیں تو ان کے بال زمین پہ گرتے تھے، ان کے بال کوئی اپنے پاس تحفہ نہیں رکھتے. وہ اپنے منہ سے خارج کرتے تھے جو لعاب ہے وہ تھوک ہے وہ پھینکتے، کوئی اپنے ہاتھوں پہ لے کر منہ پہ نہیں ملتا. حضرت عمر کے بھی بال محفوظ نہیں کیے جاتے تھے، ان کا وضو کا پانی بھی محفوظ نہیں کیا جاتا تھا. ان کی جو تھوک اور لعاب جو
خارج ہوتی اس کو بھی کوئی منہ پر نہیں ملتا. حضرت عثمان کا بھی ایسے ہی ہے اور حضرت علی کا بھی ایسے. اب کیا تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ سب ہم جو ہستیاں ہیں یہ ہم ایک دوسرے کی مثل ہیں، ہم ایک دوسرے کی طرح. تجھے توبہ کر کے تھے بیٹھے سبحان اللہ نہیں کہنی. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری مثل ہے اور ہم اس کی مثل ہیں، وہ ہماری طرح ہے ہم ان کی طرح ہے. اگر صحابہ ایک دوسرے کو اپنی طرح صحابہ سمجھتے تھے لیکن نبی کو، حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے. اپنے جیسا کیسے؟ کیا میں نے دلیل دی ہے کہ اس کا انداز کیا ہے. حضور اپنا لعاب خارج کرتے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے. ویسے میں اس طرح سے سوچ بندے کی کتاب نہیں کرتا. چونڈی والی جی سبحان اللہ ہے نا، وہ میں تمہیں سمجھا دینا کہ چونڈی والی سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں. اندھا گیا اور بہرا بھی تھا. محفل میں دوست کو کہنے لگا کہ جب یہ ہنسے نا مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، نہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے نہ میں دیکھ سکتا ہوں. مہربانی کرنا ضرورت پڑنا جب وہ ہنسے نا مینوں بھی چونڈی مار دینا، پتہ چل جائے کہ میں بھی ہنستا ہوں. میں کہا ٹھیک. وہ شرارتی دوست سی جس ویلے وہ سارے حاسوس نے نہ تو بعد چونڈی مار، وہ بعد اچھی اچھی بیچارہ ہنسے، سارے اس بندے کو دیکھ گیا. ہوں وہ جی چونڈی آ گئی جناب والا وہ ہسنا سی نا، وہ ہوں بیٹھ رہا سی انتظار کہ کسے ٹائم چونڈی بجے تو میرے پتہ چلے بھی تو ہاسے مذاق کرنے گا میں بھی ہستا ہوں. بندے بعض اوقات بیٹھے تو کوئی سبحان اللہ کہے کہ میں بھی کہاں، کنوں چونڈی بجے تو مینوں بھی پتہ چلے کہ سبحان اللہ ہو رہی ہے تو میں بھی سبحان اللہ کہاں. اپنے دماغ نال بھی سوچو جتنے ضرورت ہے سبحان اللہ دی تے بولیا کرو، ذکر ہے ثواب ہے. حاضری نال تے بے ذوق ہو کے پڑھنا میں حضور دی گل کس طرح سنا سکتا. جس ویلے گفتگو ہوئے تسی گل کرانی ہے کہ میں کوئی پاگل تے نہیں تے میں چپ جانا جناب شروع ہی ہو جانا ہے. میں تانوں گل سنانی ہے تسی موڈ بنانا ہے تے سنانی. تسی موڈ نہیں بنانا تسی سون دے موڈ وچ ہو تے میں تانوں کی گل سناواں میں دسو. چونڈی والی سبحان اللہ نہیں کہنا. جی بابا جی فرما رہے ہیں دعوت دیو جی. بابا جی نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے. یہ تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر وہ ہم توجہ دلوا رہے ہیں کہ تاکہ محفل کا ماحول بنے. میرے پیسے دلوانے کا مزاج نہیں ہو تو اپنی مرضی سے کچھ ڈال دیں باتوں کے دوران. صرف میری گل سن لو تو یہی میرے واسطے پیسے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دروشی پڑھو جی دل لا کے ذوق نال شوق نال بآواز بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ. والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. دیکھو دوستو، آج ہمارے اوپر ہر طرف سے حملہ ہے. میں نے پہلے کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ آپ کو کچھ عقیدے کی باتیں سمجھانے، اس پر بھی آپ کی توجہ رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہی کو میں نے کچھ چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوتا. کہ ایک تو عقیدے کی کچھ باتیں ہو جائیں، ساتھ
ہمارے اوپر جو مغربی ہیں کفار یہود ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ پہلے عقیدے کی چند باتیں سنیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ علیہم رضوان سرکار دو عالم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے، جب سرکار بیٹھتے صحابہ سرکار کے چہرے کو دیکھتے، اور آپ حکم فرماتے تو صحابہ علیہم رضوان آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو وہ دریغ نہ کرتے، حکم ضرور مانتے۔ یہ نہ دیکھتے میٹھا حکم ہے، یہ نہ دیکھتے صرف مسواک کا آپ نے فرمایا تو انہوں نے مسواک فرمائی، اگر حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی فلاں موقع پہ جانا ہے، اگر وہاں ضرورت پڑی جان دینے کی تو جان بھی قربان کریں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نماز، داڑھی، ذکر، عبادت، دین، اسلام، اسوہ کاملہ حضور کی سنت پر چلنا قبول نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول، عاشق مدینہ، سرکار کا دیوانہ کہتے ہیں، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گفتگو شروع کر دیں کہ سرکار کی تعلیمات کیا ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سرکار کا حکم ہے پردے کے متعلق، آج بیویوں بہنوں کو پردے کے مطابق تقریر ہو جائے تو وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جن نے صحابہ نے، جن صحابیات نے حضور سے عشق کیا، حکم اترا پردے کا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، حکم اترا اے نبی اکرم علیہ السلام، میرے حبیب مکرم، آپ کی ازواج فرماتے ان کو، آپ فرماتے اپنی بیٹیوں کو، فرماتے نساء المومنین مسلمانوں کی بچیوں کو، خواتین کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جتنی بھی بیٹیاں خواتین ہیں سر سے لے کر پیروں تک پردہ کریں گی۔ جب یہ حکم اترا کون سا وقت ہے؟ عشاء کا وقت ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے کے اندر نکلتی ہے۔ کتنے لمحے لگے؟ یہ ہے عشق، حبیب کی، سرکار کی، رب کے محبوب کی ذات سے بھی پیار کر اور رب کے محبوب کی بات سے بھی پیار کر۔ جب حضور سے پیار ہے تو جو آپ فرما رہے ہیں وہ مان، جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں مان۔ آج ہماری حالت کیا ہے آپ کے سامنے کہ کس انداز میں حضور اکرم علیہ السلام، آج پکھے لگے ہوئے، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر گھر کے ساتھ مسجد ہے، یا ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں مسجد ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن سیکھنے کو تیار نہیں، بچے اپنے مدرسہ میں بیچنے کو تیار نہیں، جامعہ میں بیچنے کو تیار نہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جس سے پوچھیں جی ایسا دور ہے دین پہ چلنا مشکل ہے، آؤ میں بتاتا ہوں ان نے کس حالات میں دین پر چلے بھی تھے اور دین کا پیغام بھی پہنچایا۔ حضور اکرم علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، مہمان آ گئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کھانے کو ہے تو بھیج دیں۔ جواب آیا حضور سارا دن پانی پیا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ کھانے کو کیا پیا ہوا ہے؟ پانی پیا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ دوسرے گھر پیغام بھیجا کھانے کو بھیج دیں۔ نے کہا حضور سارا دن کھانے کو نہیں ملا، پانی پی کر گزارا کیا اور گھر میں پانی ہے کھانا نہیں ہے۔ دوسرے گھر میں پیغام بھیجا کھانا چاہیے، مہمان آیا ہوا ہے، گھر میں سرکار پانی پیا ہوا ہے، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ سرکار کے 11 گھر ہیں، 11 ازواج ہیں، آپ
آپ نے 11 ازواج کے پاس پیغام بھیجا، جواب یہی آیا گھر میں پانی ہے، کھانا موجود نہیں ہے۔ سرکار نے بیٹھے ہوئے اصحاب کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا مہمان آیا ہے بھئی اس کو کھانا کھلانا ہے۔ سارے اصحاب نے سر جھکا لیا، مراد گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سر اٹھایا، سرکار اس کو میں لے جاؤں؟ فرمایا لے جاؤ۔ جب وہ گھر میں لے کر گئے، اپنے جناب مہمان خانے میں بٹھایا، گھر والی کو کہا ضرورت ہے کہ جو ہے نا کھانے کی، اور مہمان حضور نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، گھر میں تو اتنا کھانا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ اگر مہمان آ گیا ہے، اس کو بچوں کو سلا دیتے ہیں، وہ کھانا ان کو کھلا دیتے ہیں۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، وہ کھانا مہمان کے آگے رکھا گیا۔ زوجہ نے کہا، اس کی بیوی نے کہا اگر یہ کھانا آپ بھی مل کر ساتھ کھاؤ گے، عرب کا ماحول ہے کہ مل کر کھانا کھایا جاتا ہے، اگر آپ بھی مل کر کھانا کھاؤ گے تو مہمان کو پورا نہیں ہوگا، تو کیا کریں؟ کہا جی میں پردے میں آؤں گی، آ کر وہ جو دیا چل رہا جس سے روشنی ہے اس کو بجھا دوں گی صحیح کرنے کے بہانے، اندھیرا ہو جائے گا، کھانا مہمان کھا لے گا، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا، نوالا توڑ کے کھانا خالی منہ ہلاتے رہے، چراغ بجھ گیا، خالی منہ ہلتا رہا، مہمان کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، مہمان کو سلا دیا۔ صبح کے وقت جب نماز کے لیے اس کو مہمان کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں گئے تو حضور مسکرا رہے ہیں۔ اس کو کہا، صحابی کو کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تیرے اس عمل پر بڑا ہی خوش ہوا ہے، تیری اس بیوی کے عمل پر بڑا ہی خوش ہوا ہے۔ اور رب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حاجت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود ایسی قربانی دی کہ دوسروں کو ترجیح دی، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ دیا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ بھوکے رہ کر بھی دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی 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 ہر صحابی نبی، بھوکے رہ کر بھی دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن دین کا پیغام کہیں دینے کو تیار نہیں ہے، دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ جن کے گھر کھانا دیکھو جی، جس نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہو، جس نبی اکرم علیہ السلام سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، چاہت ہے، سرکار کا عشق ہے، کہ اگر حضور سے محبت اور پیار ہے تو سرکار کی تعلیمات پر عمل کر، میلاد بھی منا، حضور کی سیرت بھی اپنا۔ اگر میلاد منانا ہے تو اس سرکار کی سیرت کون اپنے؟ کاروبار ہے، ملاوٹ ختم نہیں ہوتی، جھوٹ ختم نہیں ہوتا، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر کاروبار کیے جاتے ہیں، سودا بیچا جاتا ہے، پھر بھی ہم اسی طرح خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے جناب والا ادھر سے مرنا ہے اور سیدھا جنت میں چلے جانا ہے۔ ایسی آسان جنت نہیں ہے۔ حضرت عمر جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ حضرت عمر جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر جن کے لیے دعائیں فرمائیں، سارے مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں، جو حضور نے خود جن کو طلب فرمایا۔ وہ حضرت عمر جب وقت آخر آیا، سنیے گا، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، میں نہیں واقف آپ کے مزاج سے، میں نہیں واقف آپ کے محلے سے، میں نہیں واقف آپ کون کون سے حضرات ہیں، کتنی کتنی شان والوں ہیں، شان والے مجھے نہیں خبر، مجھے صرف اتنی خبر ہے کہ میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں اور دعوت حق دینے کی گھر سے آیا ہوں۔ نہ آپ کے پیسوں پر نظر ہے، نہ آپ کے مثال کے طور پر کسی عہدے پر، منصب پر، کسی چیز پر ہم نہ متاثر ہوتے ہیں، نہ نظر رکھ کر بیٹھے، صرف دین کی دعوت دینے کی غرض سے ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ آج خوش
فہمی جو ہمیں ہے نا، بس میں مرنا ہے کہ میرے پیچھے فلاں نے دعا کرنی ہے تو میں ٹر جانا ہے، میری سنگت فلاں سے، میرا یہ فلاں. سن حضرت عمر وہ جو نبی کا سسر بھی ہے، حضرت عمر جس کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں بھی دی ہوئی ہیں، وہ عمر جس کے لیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا اول من یاخذہ بیدہ، جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں پہلے داخل ہوگا اس ہستی کا نام عمر ہے. اول من یسلم علیہ، حشر کے میدان میں جس کو رب سلام کرے گا اپنی زبان کے ساتھ شان کے مطابق، جس کو پہلے سلام کیا جائے گا وہ عمر ہے، وہ عمر ہے. اول من یصافح الحق، جسے رب اپنی شان کے مطابق ہاتھ ملائے گا وہ عمر ہے. یہ کوئی میں کمزور روایت کہیں سے وہاں نہیں لے کے آ رہا، فلاں روایت ہے کوئی 12 تقریروں میں لکھی ہوئی. جا سیاستہ کی کتاب کھول، ابن ماجہ، وہاں حضرت عمر کے فضائل کھول، وہاں باب نمبر اور حدیث نمبر 104 لکھ، اس میں یہ حدیث آئے گی جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں داخل کرے گا وہ عمر ہوگا. جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کے حکام کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہاں تو نبی کے غلاموں کی مثل کوئی نہیں ہے. پوچھو نا کیا ہے مزاج جو نہیں آپ کا علمی، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. جب سر پہ پڑتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ اپنے سوال جوڑ کے رکھیں. آپ کے پاس بہترین ایک ذریعہ نوجوانوں کے پاس، آپ پوچھیں کہ کائنات میں حضرت عمر کی کوئی مثل ہے. یہ سوال لکھو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، جو ہے واٹس ایپ پر لکھو کہ حضرت عمر کی کوئی مثل کائنات میں ہے. اگر کوئی کہے ہاں ہے تو بولو تو کافر ہے. حضرت عمر کی تو مثل کوئی نہیں، حضرت ابو بکر کی مثل کوئی نہیں، حضرت عثمان کی مثل کوئی نہیں، حضرت عمر جو ہے مولا علی کی مثل کوئی نہیں، اور امام حسین کی مثل کوئی نہیں. تو شرم نہیں آتی جو حضور کے غلام ہو یا اولاد ہو، ان کی مثل کوئی نہیں. اس آقا کا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. ہماری اتنا مثل ہے، ہماری مثل ہے، ہماری اتنا ہے. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. وہ جہاں قدم رکھ لیں قدم، وہ تو قدم ہے نا قدم، وہ جس سواری پر وہ بیٹھ جائیں، جس سواری پر وہ بیٹھ جائیں، وہ سواری چل پڑے. رب اس سواری کے چلنے کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ جہاں جہاں چلتی جائے اور چنگاریاں اڑاتی جائے، جہاں جہاں سے گزرتی جائے، دھول پھینک دی جائے، اللہ ان ساری قسمیں اٹھاتا چلا جا رہا ہے. اللہ ان سواریوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جہاں وہ بیٹھے. یہ شان کیا اللہ کو کیا بڑی گھوڑے کی قسم اٹھائے یا ان کی قسم اٹھائے، ان کے چلنے کی قسم، ان کے دوڑنے کی قسم، ان کے ہانپنے کی قسم، ان کے ساری رات جا کر صبر کر کے پھر حملہ کرنے کی اور وہاں ہانپتے ہیں اس کی قسم، وہ جو چنگاریاں اپنے سنوں سے نکالتے ہیں اس کی قسم. قربان نہیں. تو وہ ان کو شان کس وجہ سے ملی ہے. عمر کو شان ملی ہے ابو کی وجہ سے، ابو بکر کو شان ملی ہے حضرت قحافہ کی وجہ سے، ان کو شان ملی ہے حضرت عثمان کو اپنے باپ کی وجہ سے، مولا علی کو شان ملی اپنے باپ کی وجہ سے. نا ان کو شان ملی ہے میرے نبی کا صدقہ. اب سن یہ عقیدہ رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد تاجدار ختم نبوت
کام کر چکے ہیں. حضور کی مثل کوئی نہیں ہے, نہ حضور کے صحابہ کی مثل ہے, نہ حضور کے آل اور اولاد کی کوئی مثل ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, بس کر مہربی کی تھا جا نہیں بولن دی. کیوں در بدر بھٹکتے ہو دوا کے لیے؟ مشکل آئے نا, پریشان ہو جائے. کیوں در بدر بھٹکتے ہو دوا کے لیے؟ آؤ مدینے چلے شفا کے لیے. جس کو سرکار مل گئے اس کو شفا مل گئی. جو حضور کے در تک پہنچ گیا. بندے کہتے ہیں جی وسیلہ کیسے جائز ہے؟ بندے بھی ہمارے ساتھ ہے. جی حضرت صاحب دسیے وسیلہ کتنے لکھے ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیندہ. اچھا وسیلہ کتنے لکھے؟ بندے پوچھنا پہنچ جاتے. دیکھو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بندے یہاں کہتے ہیں دیکھیں جی عبادت بھی اللہ کی اور صرف مدد بھی اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. میں نے کہا تھوڑا بریک تے پیر رکھ, میں تنوں دسنا کہ کس طرح. اب سارے سمجھدار بیٹھے ہو, مجھے ایک جواب دیجئے گا. اللہ دین ڈائریکٹ دے سکتا تھا کہ نہیں؟ ستے بندے اللہ خطاب نہیں ہے. اللہ دین ڈائریکٹ ہر بندے کو صاحب ایمان بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے ڈائریکٹ کسی کو منہ لگایا ہی نہیں. اللہ نے جس امت کو جو ہے نا اس نے جس نبی کو بنایا اس کو امت دی, کہا نہیں یہ ڈائریکٹ والے ہے نہیں. اے آدم تیری امت ہے, تجھے پیغام دیتا ہوں ان کو سمجھا. نوح تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. ابراہیم تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں ان کو سمجھا. جناب والا اسماعیل تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. اسحاق تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. یونس تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. یوسف تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. موسیٰ تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں پہنچا. عیسیٰ تیری امت ہے, تجھ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ کی امت ہے, آپ کو پیغام دیتا ہوں سمجھا. جس نے ڈائریکٹ منہ نہیں لگایا, اس نے دین وسیلے سے دیا, اسلام وسیلے سے دیا, ایمان وسیلے سے دیا, اپنا آپ منوایا وسیلے کے ذریعے سے. الو کے پٹھے تو ڈائریکٹ جاتا ہے, جا اس واسطے سے جائے گا تو قبول ہوگی. سیدھی بات ہے. ویسے محبت کی بات چل پڑی تو میں اگر اس کو چلاتا جاؤں تو بہت آگے جائے گی. سرکار کو مان اور یاد رکھ, جس کو رب نے اتنی شان دی, جس سرکار جس مبارک ہستی کو اتنی شان دی, آپ کے فرامین کی ماننے میں, آپ کے اسوہ مبارکہ پہ چلنے میں بھی اسی شان والا بندہ بن جاتا ہے. آج در بدر نہ بھٹک, دھوکے نہ کھا, تھکے نہ کھا. جس سرکار کی اتنی شان ہے اس سرکار کے حکم پر کھڑا ہو جا. گری ہوئی قوم جو تھی, جو ذرا ذرا باتوں پر سالوں سال لڑتی جگڑتی اور لڑائی کا ماحول رہتا, وہ اتنی گراوٹ کا شکار قوم تھی. حضور ان میں آئے اور سرکار نے ان کو تعلیم دی. وہ قوم قدموں پر کھڑی ہوئی اور وہ روم کو, سپر پاور کو اپنے قدموں میں روند کر, جناب والا اسی طرح ایران کو اپنے قدموں میں روند کر, اسی طرح فلسطین تک پہنچی, ازبکستان تک پہنچی, آذربائیجان تک پہنچی. وہ بڑھتی گئی. وہ پانی پینے پلانے پر جھگڑا کرنے والے, وہ گھوڑا اور بکری کے پانی پلانے پر جھگڑا کرنے والے, وہ جو قوم جو بالکل اجڑ تھی, جاہل ہوتی ہے, ایک اجھل ہوتی ہے, اور یہ اس سے بھی آگے والی ڈگری پر یہ لوگ تھے. سالوں سال لڑتے جھگڑتے اور کاٹ ڈالتے تھے. لیکن وہی قوم اس قدر آگے گئی کہ ان سے روم سپر پاور کانپ رہا تھا, اس سے ایران کانپ رہا تھا, فلسطین کے اندر یہودی کانپ رہے تھے,
اور یہ فتوحات جہاں جاتے تھے وہ ملک ان کا ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہ ملک ہی ان کا ہو جاتا ہے, جہاں نظر رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کی ہو جاتی ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے عاشق ہیں اور پکے مومن ہیں. ان کے رب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن تم رہو, فتح رب کہتا ہے میں دوں گا. مومن تم رہو. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ مومن نہیں رہا پاکستان. پاکستان میں صاحب ایمان, آج گھر میں ترقی نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے. آج کاروبار میں ترقی نہیں ہے, ایمان میں کمی ہے. آج آپ کے کسی معاملے میں برکت نہیں, ترقی نہیں, ایمان میں کمی ہے. رب کا فرمان بھی سچا اور رب کا نبی بھی سچا, اور جنہوں نے فرما دی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے, فتح تمہاری جو ہے قدم چومے گی. کب؟ جب تم مومن ہوگے. مومن ہوگے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ آج ہمارے لوگ جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دکان بنائی, ڈیک لگا دیے, ڈھول والے بنا لیے, وہاں بلونز لگا دیے, وہاں جناب والا ایک ریبن لگا دیا گیا, کینچی رکھ دی گئی, آئیں جی کاٹے, وہاں کریپنگ اور جو ہے نا جو کیا کچھ ہو رہا ہے, تالیاں بجائی جا رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اے اللہ کے بندو, آؤ وہاں دکان بنائی تو وہاں طریقہ اپناؤ, وہاں تلاوت قرآن ہو, ذکر اذکار ہو, لوگ اچھے بلائے جائیں, نمازی لوگ بٹھائے جائیں, وہاں اللہ کا نام پڑھا بلند کیا جائے, قرآن پڑھا جائے, درود و سلام پڑھا جائے, اللہ برکت دے گا. اب ہوتا کیا ہے, جب صحابہ علیہم الرضوان جنگوں پر جاتے اور جا کر 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 کھڑے ہو جاتے. میں سمجھا سکتا صحابہ تابعین 3 لاکھ کے مقابلے میں, 2 لاکھ کے مقابلے میں کوئی 20,000 جا رہا ہے, کوئی 30,000 جا رہا ہے. میں سمجھا نہیں سکیا تم سمجھا نہیں سکیا. سمجھ آ جاتی تھی تو یہ بہنا ہی نہیں سی. فتح کیسے مل رہی ہے؟ 3 لاکھ مقابلے میں یہ 30,000. ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے. ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں, چند گھوڑے ہوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, ایک کھجور سارا دن کھاتے ہیں. وہ کھجوریں کھانے کو ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ کھجور کی گٹھلیاں چوستے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ پتے کھاتے ہیں, یہ ریت منہ میں ڈالتے ہیں, تھوڑا ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں. یہ جناب روم سے لڑنے جا رہے ہیں, یہ جناب ایران سپر پاور ہے, اس وقت کی امریکہ ہے, اس وقت کا روس ہے, یہ اس طرح لڑے جا رہے ہیں. یہ اس وقت روم تھا, اس سے لڑ رہے ہیں. اب کیا ہے, حالت کیا ہے, کبھی کھجور کھا رہے ہیں, کھجور ختم ہو جائے تو گٹھلی چوس رہے ہیں, وہ ختم ہو جائے تو پتے کھا رہے ہیں, پھر بھی لڑ رہے ہیں. وہ 3 لاکھ ہے, یہ 20,000 ہیں, کہیں جو ہے 30,000 ہے. وہ پورا نہیں لڑتا, 10,000 فوج جاتی ہے, ان کی 1 لاکھ فوج سامنے آتی ہے, ناکو چنے چبوا دیتے ہیں. ان میں سے کمانڈر اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں کی کھا کے آئے نے, پتہ نہیں کی کھا کے آئے نے. 10,000 لڑ رہے ہیں, ہماری 1 لاکھ فوج ہے. 1 لاکھ فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں, اور وہ 10,000 بندے 1 لاکھ کے ساتھ کیسے لڑ سکتے, اور ہماری سرحد پہ آ کے لڑ رہے ہیں. اتنے سینکڑوں میل سفر بھی کیا ہوا ہے, تھکے ہوئے بھی ہیں, اور اس طرح وہ جو ہے اس تکلیف کے اندر بھی ہیں. ہمارے فوجی یہاں اٹھے, ہم نے کھلائے, اونٹ ذبح کیے, سارا کچھ کھلایا, طاقتور بھی ہیں, اور وہ کمزور بھی نظر آتے ہیں. وہ 10,000 1 لاکھ پہ بھاری ہو رہا ہے, اور وہ 30,000 3 لاکھ پہ بھاری ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک جو جنرل تھا نہ پڑا, انہوں نے کہا آج تے گزارو نا, کل میں تو دساں گا کہ وجہ کی. وہ سارے جو ہے نا قریب آ کر نا, جہاں مسلمانوں نے خیمے, رات کو جنگ بند ہو جاتی, خیمے لگائے ہوئے, قریب آ کے بیٹھ گیا, دیکھ رہا ہے. سارا دن جنگ کرنے والے رات کو وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ, ساری رات مصلے پہ ایسے نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز. صبح ہوئی, فجر کی نماز ادا کی, تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا, جو ضرورت کی کوئی چیز تھی ملی میسر آئی وہ کھائی, پھر پکارا اللہ اکبر, اللہ
اللہ اکبر، وہ مقابلے میں ہے، وہ دیکھتا رہا وہ لڑ رہے ہیں، وہ لڑے ہیں، پھر شام ہوئی اس نے پھر دیکھا، اللہ اکبر، وہ جڑے نماز کو، وہ واپس آ کے اپنی ساری فوج اپنے بندے بلائے، انہوں نے کہا راز کیا؟ اس نے کہا راز میں بتاتا ہوں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، کافر کی زبانی ہے، راز کیا ہے سن لو۔ وہ فرماتے ہم القوم، وہ ایسی قوم ہے، باللیل رہبان بالنہار فرسان، جب رات ہوتی ہے تو مسلح پہ ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں تلوار کافروں کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ لگتی ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے، جو رات والی عبادت کا نور ہے نا، وہ طاقت ان کے بدن میں آ جاتی ہے، وہ طاقت وہ بدن میں آ جاتی ہے۔ میرے دوست، پھر کافر بھی سامنے نہیں ٹکتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں 100 تیاروں سے فتح کر لیں گے، ہم کہتے ہیں 16 تیاروں سے فتح کر لیں گے، خالد جنگ ہمارے پاس ہے، اور بابا گولے چلاؤ گے کتنے پہ سجے کبے جان لگے۔ آؤ، اصل چیز کیا ہے؟ پہلے نمازی بنو، پرہیزگار بنو، حضور کے سچے غلام بنو، سرکار کے نظام کو مانو۔ حضور اکرم علیہ السلام سے محبت کی ہے تو جو حضور نے فرمایا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا جا، حضور کے اسوہ کاملہ پر چل، دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے۔ بندے ڈھونڈتے ہوتے ہیں، عزت ڈھونڈتے ہیں، یا اللہ عزت دے دے، عزت دے دے، یا اللہ یہ کوئی ایم پی اے بن جما عزت لگ جائے، چودھری صاحب ایم ایل اے بن جما عزت لگ جائے، وزیر بن جما عزت لگ جائے، یا اللہ کوئی منصب شنصب لگ جائے عزت لگ جائے، کوئی یا اللہ کوئی پراڈو شراڈو آگے عزت لگ جائے، یا اللہ ایک کام ہو جائے عزت لگ جائے، تو ایک کام ہو جائے عزت لگ جائے۔ دساں عزت کی تھے جی، بتاؤں عزت کہاں ہے؟ جڑا بندہ چاہتا ہے نا عزت لبے، یہ نسخہ فرید مفت دا تے ہے بھی کیمیا، اگر فٹ نہ آوے تے سید ہی نہ کہنا، کیوں کرنا ہے؟ عزت نہ لبے ذمہ دار میں کی لاکھ دفعہ آزمایا ہوا ہے، ساڑھے بزرگ آزمایا ہے، میں صرف ٹرانسفر کرنا نا، عزت لبے ہی لبے، ملے ہی ملے۔ پہلا نمبر، اگر آج میرے ساتھ سٹیج پر چودھری بصیرت صاحب کینڈیڈیٹ ایم پی اے 64 کے بیٹھے تو یہ پہلا بندہ ہے۔ میں ایسے بندوں کو جو اور سیاست میں ہوتے ہیں میں کہنا سٹیج تے بھی نہیں بیٹھ دیتا، تقریر کے نال بٹھا کے کھرڑ دی دور دی گل ہے، سٹیج پر بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اور یہ سارے جو پرانے ساتھی ہیں وہ گواہ ہیں، یہ وہ سیاست نہیں جو دنیا کر رہی ہے، جس سیاست کی طرف ہم ان کو لائے ہیں وہ ختم نبوت کا کاز ہے، وہ حضور کی محبت کے لیے لائے ہیں۔ کیسے لوگ آئے ہیں وہ حضور کی تعلیمات سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ آپ آئیں، اس میدان میں اتریں، اور اس فقیر درویش نے لاکھوں روپے دین کے اوپر خرچ کیے ہیں، اس نظام کو بدلنے پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے۔ یہ مرد کلندر ہے، دعا کرے کہ اللہ سنت اور شریعت کی مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ آؤ عزتیں میں بتاتا ہوں۔ کوئی کہنا جی اے جنرل جنہیں ہیں نے ریٹائر جنرل نا یاد ہے؟ ایک دو زیادہ ایک دو نا یاد ہے۔ اچھا جی چلو زور لا کے جا تھوڑا کدی کدی اخبار دیکھ لینا ہے، اس کے علاوہ نام یاد نہیں ہونا۔ اچھا کنے آئے نے جنرل؟ کوئی ایک جنرل تے نہیں، ایک تے چیف ہوتا ہے نا، کوئی چیف کا لوگوں نہ آئے گا، اس کے علاوہ پکا ہے کنے جنرل نے۔ اچھا نام ہی کسی نے نہیں پتا، گلی چ بھی پتا کوئی نہیں، جدو مرن جنازہ پڑھن بھی کوئی آندا ہے، ناراضگی کو فوج کا چکر لگی ہے بابا، بندے اس واسطے کہتے ہیں بول پہ پتہ نہیں فوج نہ پہ جائے، نہیں آتی بابا، ساری گارنٹی ہے
جتنے تحریک لبیک اتنے کوئی نہیں آتا سوائے دیوانے آتے. اچھا اب میں سمجھا رہا ہوں جنرل بنے, بڑے پروٹوکول ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں, سارا کچھ ہے, لیکن عزت معاشرے میں کوئی نہیں. بڑے بڑے ایس پی, ایس ایس پی, جناب اے ایس پی, اور اس کے بعد اوپر چلے آر پی او ہے, سی پی او, اور اس کے بعد ڈی پی او وغیرہ, یہ جتنے بھی ہیں, ڈی سی او, کیا ہے نام پتہ ہے آپ کو گجرے والے کا کون ہے, یا جس کو کبھی کام پڑا تو اس کو نام آتا ہو, نام کا بھی پتہ کوئی نہیں. اور ایک وہ بھی ہے جنہیں نبی دے نام تے پہرا دیتا, حضور کی عزت پر پہرا دیا, ہو سپاہی 50 سے 60 لاکھ لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں. بتاؤ اتنا کچھ کرتے رہے, اتنا محنتیں کرتے رہے, اتنے عہدوں پر رہے, سب کچھ رہا, محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا. اور یار پنڈی کے اندر انہوں نے یہ کام کیا, واللہ باللہ تاللہ, اللہ کی عزت کی قسم, میں کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں, میرے پاس عربی آ کر کہتا ہے یہ انت پاکستانی, نام انا پاکستان, واللہ ممتاز قادری مجاہد کبیر ماشاءاللہ صحیح طور پہنے جناب والا کیا ہے, واللہ بڑا مجاہد ہے, بڑا مجاہد ہے, بڑا مجاہد, اتنا بڑا مجاہد. یعنی کعبۃ اللہ میں جو عربی تو ویسے جہاں وہاں لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے, اجمیوں کا نام ہی نہیں لیتے, انہیں یہ نہیں کیا فلانا عالم بڑا پاکستان کا, فلانا بڑا, انہیں کی کیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے دیکھا ہے حضور کی محبت میں فلا کوئی مجاہد ہے تو وہ ممتاز قادری ہے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جناب والا, گلی سے دوسری گلی میں کوئی نہیں جانتا تھا, کہ ایک سائن بھی نہیں سن کر سکتے, انگوٹھا ٹیک دے سن, انگوٹھا کی ان پر چٹان پر درخانہ دا کام کرتا سا, کہ کبھی لبدا سی کبھی نہیں سی لبدا کام. ماں بھی تانے مارتی سی, بھوکا تینوں اگر شادی کرا دیتی تے کون کہدی بیٹی تو آباد کرے گا. جناب والا خان کچھ نہیں, تیرا دے اپنا ہی کچھ نہیں بنیا, لیکن کیا ہے غیرت مند انسان تھا. راجپال نے گستاخی کی, اس کو واسل جہنم کیا نا, پیر جماعت علی شاہ قدم جو عمرہ تھا, وہی نہیں لب کے نہیں لبتے پھرتے ہو اس تاکی نو کہتے, پیر جماعت علی شاہ کی جناب والا ہاتھ چومنے کے لیے دنیا لین میں کھڑی ہوتی تھی. پیر جماعت علی شاہ ہاتھ نہیں, اس کے قدم چوم رہے تھے. عزت ہے کہ نہیں؟ آج ہر بندے کے پاس, میں نے بس اختتام کر رہا ہوں, بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. ایک ساڑھے بابا جی بھی آئے ہیں, کیتا ہے نا کام بابے نے, بابا جی نے کام کر کے بتایا نا, بھائی حضور سے وفا کی جائے تو یوں عزتیں ہوتی, گلی گلی میں, گلی ابھی نہیں, گلی میں, کونا کری میں, یہاں تو یہاں کا نظام ہے نا. میں وہاں گیا ہوں کشمیر میں, جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی, مجھے کہتے حضرت صاحب وہ تو آگے بیان ہے, میں کہ گڈی تے جانے نہیں بیان لگے کیتا ہے, کہتے بیان ہوتے اس دے فلانی جگہ نظر نہیں آ رہی, میں ہاں اوتھے بیان ہے. میں کہ میں پنجاب تے رہنا نا, میں تے نہیں چڑھ سکتا, کہ نہیں ایتھوں پڑھیا میں نے چوک کے رہ گیا. اللہ جانتا جب وہاں گیا تو اتنے لوگ ہیں, میری جہاں تک نگاہ جا رہی لوگ ہی لوگ ہیں خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. بتاؤ وہاں بھی بابا جی کا پیغام, جہاں بجلی نہیں جاتی, جہاں گاڑی نہیں پہنچتی, جہاں بندہ جو ہے سواری پر سوار ہو کے نہیں جا سکتا, پیدل مشکل جائے اور وہاں کے لوگ چڑھ سکیں اور پنجاب کے لوگ بھی نہ جا سکیں, وہاں بھی بابے کا پیغام پہلے پہنچیا ہے. کیوں کہ حضور سے وفا کی ہے تو یہ نظام ہے. حضور کہا پوچھو نہ چراغوں سے کہ باقی تیل کتنا ہے. سبھی قوم نہیں, جس کو سمجھ آئے یہ بولے گا. پوچھو نہ چراغوں سے, چراغ دیتے جا کے بندہ پوچھنے لگا کتنی دیر اور جلے گا. اتنے چڑھ گیا چراغ نے, چراغ کی حال ہے, میں کہا ٹھیک ٹھاک ہے, کتنی دیر اور چلے گا. انہوں نے کہا پھر شاعر نے نقشہ کر دی, پوچھو نہ چراغوں سے کہ باقی تیل کتنا ہے, پوچھو نہ سانسوں سے کہ باقی کھیل کتنا ہے, پوچھ کفن میں لپٹے ہوئے اسی انسان سے نبی سے وفا کی جائے تو قبر میں سکون کتنا ہے.
جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو حضور علیہ السلام کی مزید محبت عطا فرمائے۔ دوستو، زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں آج نہیں کل وقت آ جائے۔ حضور سے وفا کریں، دین پر چلیں۔ آج ہر بندہ اپنی مستی میں مست ہو گیا۔ میرا مضمون میں نے یہ کل سیاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے جناح اسٹیڈیم کے اندر، اور 6 بجے شروع ہونی، یہ 2 بجے تک رہے گی۔ امیر المجاہدین کے لخت جگر صاحبزادہ امیر محترم جناب سعد رضوی دامت برکاتہ کو سیاہ تشریف لا رہے ہیں، اور بھی الحمدللہ تحریک کے بڑے بڑے احباب اور قائدین وہ بھی آ رہے ہیں۔ گجرانوالہ سے تمام علماء کو تقریباً دعوت ہے، وہ بھی حضرات تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اس میں تشریف لائیں۔ وہاں میرا موضوع ہے، میں اس کو تھوڑا سا بالکل خاکہ پیش کر کے بات سمجھا دوں اور مکمل تفصیل سے بات نہیں کروں۔ آج اگر ہمارے خلاف وہ کھڑا ہے، یورپ ہے، اور امریکہ کہتے ہیں، فرانس کہتے ہیں، فلاں ملک ہے ہماری مخالف میں کھڑا ہے، تو آپ نے اپنی بچاؤ کی کوئی تدبیر کی ہوئی ہے کہ ہم نے بچنا کیسے ہے؟ ان کی سازشیں ہیں حنود و شہود کی، تو ہم نے ان کی سازشوں سے کیسے بچنا ہے؟ آپ دیکھیں، تعلیمی لیول دیکھیں، بچیاں بچے بیٹے بیٹیاں اکٹھے پڑھائی جاتی ہیں۔ کیا ہم کسی ایک کمرے میں اپنی بیٹی کو اور غیر بیٹے کو، غیر لڑکے کو اکٹھا بٹھا دیں گے؟ اسلام تو اتنا بھی کہتا ہے کہ وہ جب بچہ بچی جوان ہو جائیں تو ایک بستر پر، ایک بیڈ پر ان کو اکٹھے نہ بٹھاؤ، اکٹھے نہ سلاؤ۔ تو یہ ایک ڈیسک پر دونوں بہن بھائی بھی ہوں تو وہ بھی آپس میں اکٹھے لگ کر، اکٹھے مل کر، اکٹھے سو نہیں سکتے۔ تو غیر محرم ہو، لڑکا جٹ ہے، بیٹی بٹ ہے، لڑکا کسی قوم کا ہے، بیٹی کسی قوم کی ہے، اور یہ ایک ڈیسک پر بٹھا کر، اور اس کے بعد پڑھانے والا استاد وہ بھی غیر محرم ہے، اس کے پاس ہم نے بٹھایا، اور بیٹیاں ہماری پڑھ رہی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، اس کو تبدیل کرانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ آج مولانا حضرات کہتے ہیں بس میں نے مسجد میں خطبہ دینا ہے۔ بابا جی، مسجد کا جو خطبہ ہے یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت ہے۔ بڑی امامت جو ہے وہ امامت کبریٰ ہے، وہ حکمرانی ہے، وہ حاکم بننا ہے۔ یہ امامت بھی ضروری ہے اور حکمرانی والی امامت بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے یہ امامت تو اپنے پاس رکھ لی ہے، اور وہ جو حکمرانی والی امامت تھی، حاکم والی امامت تھی، وہ ہم نے فاسقوں اور فاجروں کو دے دی ہے۔ اب ہم یہاں امام چن کے رکھتے ہیں، تو بابا جی وہاں بھی امام چن کے رکھو۔ یہاں امام چن کے رکھا تو اس کی برکتیں کیا ہیں؟ مسجد کا نظام اچھا ہے، وہ صحیح طور پہ تربیت کرتا ہے۔ اگر حاکم امام کو چن کر رکھا جاتا، امامت کبریٰ چن کر دی جاتی، تو وہاں بھی نظام پورے ملک کا ٹھیک ہو جاتا۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف 2 صفوں کے امام کو تو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور 25 کروڑ کے امام کو، جو حکمرانی ہم نے 25 کروڑ لوگوں نے جس کو اپنا حاکم بنایا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جیسا بھی کرافٹ ہے، کوئی نہیں، وہ سب گلی شلی بنا دے۔ کیا ہمارے امام صاحب مسجد، ہمارا ان سے کیا یہ تقاضا ہے کہ حضرت صاحب بجلی دے بل تسی دے؟ کیا ہمارا ان سے یہ تقاضا ہے ساڑیاں روٹیاں چھوٹیاں تسی دو گن تو مانگ کے سامنے دے؟ یا ہمارا یہ تقاضا ہے پورے ٹائم پر نماز پڑھنی چاہیے، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں؟ یہی ہے کہ نہیں؟ بولیے گا۔ ہمارا ان سے یہ تقاضا ہے کہ حضرت صاحب آپ پورے ٹائم پہ آئیں، نماز کروائیں، اور جو مسائل پتہ نہیں وہ مسائل سکھائیں؟ تو جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کریں۔ تو جو ڈیوٹی ہے بڑے حاکم کی، جو ڈیوٹی ہے بڑے امام کی، امامت کبریٰ کی، ہم اس سے وہ ڈیوٹی نہیں دے رہے، اور ایسے بندوں کو بنا دیا جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔
تو یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، یہاں میں سے کوئی بندہ کسی بندے کو چن کر کہے جی ہم اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یہ بندہ صحیح ہے جناب والا، اس کو نہیں ماننا، آپ سارے سمجھدار بندے کہیں گے نا اس کو نہیں آگے لانا، یہ اہل نہیں ہے، حضرت صاحب اہل ہیں، ان کو لائیں۔ تو جن کو امامت کبریٰ دی ہوئی ہے وہ بھی اہل نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اہل ڈھونڈیں جو دین کا نظام لائے۔ اسی لیے ہم نے یہ سمجھانے کی غرض سے رکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی جو سیاست کر رہے ہیں، تو اس مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے مسجد میں نمازیں صرف نہیں پڑھائیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھ کر مدینہ کی ریاست کو چلایا ہے، اسی ریاست کی پھر آگے شاخیں نکلی ہیں۔ حضرت عمر تک جب وقت آیا تو 22.5 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام کی جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے۔ ہم اس سیاست کی بات کر رہے ہیں اور اسی سیاست کا نظام آج کے دور میں لانا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے آپ کی مدد، ہیلپ، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعاون کیا ہے؟ پیسوں کی ضرورت نہیں چاہیے، پیسوں ایک آپ کا تعاون جو ہے افراد کی صورت میں چاہیے، جب وقت ہو تو آپ ساتھ دیں، اپنے بندوں کو دین کی تبلیغ کریں، ان کو ساتھ لے کر نکلیں۔ دوسرا تعاون کیا ہے؟ جب وقت آئے وہاں ووٹ دینے کا تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ووٹ ڈالو۔ یہ ایک وقت نہیں ہے کہ میں اتنے سے لمحے میں اتنی بات کو سمجھا سکوں، کیونکہ ہمارے ذہنوں پر جماعت کھڑی ہے، کسی کی کوئی جماعت کھڑی ہے، کسی کا کوئی پیر کھڑا ہے، کسی کا کوئی جناب واعظ کھڑا ہے، کسی کا کوئی کھڑا ہے۔ الجھاؤ کہا تھا کہ منیر احمد منیر ایک شاعر ہے، اس نے کہا منیر اس دنیا میں رہبر بہت ہیں، منیر اس دنیا میں رہبر بہت ہیں، حقیقت کو الجھن بنا دینے والے۔ جڑی حقیقت سی انہوں الجھن بنا دیتا، جڑا سچ سی انہوں الجھا کے رکھ دیتا۔ رہبر بڑے جنہوں کچھ وہی آتی تھے رہبر بنے ہیں، اصل میں یہ سارے بات کو الجھا رہے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جب حضور کی سیرت پڑھو گے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود بخود اپنے مسائل خود حل کر لو گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون مولوی ڈنڈی مار رہا ہے اور کون حق اور سچ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے مبارک طور طریقے طرز انداز اسوہ کاملہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔